السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، ہمارے چینل انفارمیشن ہب میں آپ سب کا خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آیت الکرسی میں پوشیدہ کچھ ایسے رازوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جو آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ جب ہم سارا دن کام کر کر اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو فوراً نیند آ جاتی ہے، یا پھر لیٹ کر اپنے فون پر سوشل میڈیا کا فضول یوز کرتے ہیں، جس سے ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور وہ رات ہم بے چینی سے گزارتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ رات میں سوتے وقت اللہ کا نام پڑھ کر سوئیں، اور جب ہم قرآن پاک کی سب سے طاقتور آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو برے کاموں اور تمام برائیوں سے ساری رات ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ہم ساری رات اللہ کی حفاظت میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف ایک معجزہ اور انسانیت کے لیے ہدایت کا رستہ ہے، لیکن قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو اپنے اندر موجود خصوصیات کی وجہ سے ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اور آیت الکرسی کو قرآن پاک میں وہ مقام حاصل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا بہترین خلاصہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے بڑی اور سب سے اہم آیت تصور کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن پاک کی سردار آیت الکرسی ہے۔ جب ہم اس آیت میں موجود مقصد کو تلاش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو ہمیں اللہ کے آگے سجدہ کر کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن بعض دفعہ ہم اپنی مصروف زندگیوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد موجود اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے ناشکرے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم اور فضل کے بغیر ناممکن ہے، تو ہم اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ ہم سے یہ تمام نعمتیں واپس لے لے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال جب کسی انسان کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جب ہم آخر میں یہ پڑھتے ہیں کہ وہی ہے سب سے بلند عظمت والا، تو ہم اس کی عظیم طاقت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ ہمارے دلوں کو اپنی نعمتوں اور شکر سے بھر دیتا ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم کئی مرتبہ دن میں اسے پڑھتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، کسی سفر پر جاتے وقت، مصیبت میں یا لیکن اکثر اوقات ہم اس کے معنی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق ہر فرض نماز کے آخر میں اسے پڑھنے سے جنت میں داخلے کی ضمانت ملتی ہے۔ جو شخص اسے صبح پڑھتا ہے وہ شام تک اس کے حفاظت کے حصار میں رہتا ہے، اور جو شخص شام کو اسے پڑھتا ہے وہ صبح تک حفاظت کے حصار میں ہوتا ہے۔ کئی روایات کے مطابق اس آیت کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس آیت کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک نور آیت الکرسی، دوسرا نور سورہ یاسین اور تیسرا سورہ اخلاص کا نور ہے۔ میں نے اس آیت کے ثواب کا سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ جو اس آیت کا پڑھنے والا ہوگا وہ میری ضرور زیارت کرے گا، ایک ہی بار تلاوت کی ہو۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے آیت الکرسی کی تلاوت کی اس گھر میں 30 دن تک شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کا اختتام اللہ تعالیٰ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتا ہے، یعنی الحی اور یا قیوم، یعنی وہ ذات جو اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی،
اور سب کو سنبھالنے والی ہو۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اس آیت کے پہلے جملے کا اس آیت کے آخری جملے سے ایک حیرت انگیز تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر اللہ تعالیٰ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح ہیں، اور وہی ہے سب سے بلند اور عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں اور نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات پاک زمان و مکان کا حاکم اور طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور چوکس، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور اسے زمین اور آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس آیت کے 8ویں جملے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اور تیسرے جملے میں ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اسی کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 2 ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک ہے مالک اور ایک ہے ملک۔ مالک کا مطلب ہے آنر، اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ملکیت چیزوں کی ہوتی ہے، جبکہ بادشاہت لوگوں پر کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ سب کچھ جو اس نے پیدا کیا وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے، اس لیے اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد بارش کر سکے، اور چھٹے جملے میں فرماتا ہے کہ وہ اس کے علم میں کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ ہے جملہ نمبر 5، جس میں اللہ فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا اس سب کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، جس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف ہمارے لیے ہدایت کا رستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ایک لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔